قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ موجود نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کے یاد رکھنے سے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں قرآن کریم کا ایک ٹکڑا، چند آیات یا کچھ صورتیں اپنے دل میں محفوظ نہ کر لے، ان کو حفظ یاد نہ کر لے، تو اس شخص کی مثال جو ہے بالکل ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے کوئی گھر ویران پڑا ہو تو اس پر یا تو وہ شیاطین جو جنات وغیرہ رہتے ہیں وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، یا اگر وہ قبضہ نہیں کرتے، بہرحال ظاہراً وہ نظر نہیں آتے، تو جو مکان لاوارث پڑا ہو، اس کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جو دنیاوی شیطان رہتے ہیں، یعنی جو عام طور پر جن کی نگاہیں غلط رہتی ہے، دوسروں کے مالوں پر، دوسروں کے گھر و مکان پر نظر رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور اس پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں۔ کون سے گھر کو؟ اس گھر کو جو ویران رہتا ہے، جس میں کوئی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے دی ہے، اس شخص کے دل کی دی ہے کہ جس کا دل قرآن کریم سے بالکل خالی ہو اور جس کے دل میں قرآن کریم بالکل بھی محفوظ نہ ہو، جس نے بالکل بھی تھوڑا بہت بھی قرآن کریم حفظ یاد نہ کر رکھا ہو۔ یعنی اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی قرآن کریم حفظ نہیں ہوگا تو اس شخص کے دل پر شیاطین قبضہ کر لیں گے، شیطان اس دل کو گھیر لیں گے اور اس دل میں غلط خیالات وساوس پیدا ہونے لگیں گے۔ لیکن اس کے برعکس جس گھر میں لوگ رہتے ہیں، جو گھر آباد رہتا ہے، اس پر قبضہ کرنے کی جلدی سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی، چاہے وہ جنات و شیاطین ہو یا پھر دنیاوی شیاطین، یعنی جو لوگ دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، وہ بھی پھر اس گھر پر جلدی سے قبضہ نہیں کرتے جس میں لوگ پہلے سے موجود ہو رہ رہے ہیں۔ اسی طرح جس دل میں قرآن کریم محفوظ ہو، جس دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ محفوظ ہو، جس دل میں قرآن کریم کا کوئی ٹکڑا محفوظ ہو، اس دل میں شیاطین بالکل بھی اثر نہیں کر پاتے، کیونکہ اس میں پہلے سے ہی قرآن مجید بسا ہوا ہے، اس میں پہلے سے ہی ایک چیز محفوظ ہے، پہلے سے ہی دل میں ایک چیز موجود ہے۔ تو جو چیز پہلے سے موجود ہے، یعنی جس نے دل کو آباد کر رکھا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ جب قرآن کریم نے دل کو آباد کر رکھا ہے تو کسی اور چیز کی، کسی بھی شیطان وغیرہ کی یا کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس پر جا کر کے قبضہ کر لے۔ لہٰذا میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم قرآن کریم کے تھوڑے بہت حصے کو ضرور اپنے سینوں میں اور اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں۔ فقط والسلام۔